مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاہد ٹونی۔ کھجوروں کا اتوار یعنی پام سنڈے۔ جلوس میں 2 قسم کے نعرے تھے۔ جلوس کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ جلوس نمایاں تھا، پرجوش، بے مثال، تعداد بے نظیر، اور 2 نمایاں نعرے تھے جلوس میں۔ جو لوگ جو تھے بیتنیہ سے جو بھیڑ آئی تھی وہ نعرے لگاتی تھی ہوشانہ، حمد و ستائش، اور جو بھیڑ یروشلم اور ہیکل سے اس کی آمد کا سن کر نکل آئے تھے وہ نعرہ لگاتے تھے ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے۔ اب ہوشانہ جو ہے وہ دونوں نعروں کا مرکزی نقطہ ہے، اور جس کا مطلب ہے اے بادشاہ ہمیں بچا۔ دراصل ہوشانہ زبور 118 اس کی 26 سے 28 آیت کا اقتباس ہے، جو ہر بچہ عید قیام پر زبانی یاد کرتا تھا، اور بڑے بڑے مذہبی جلوسوں پر بھی یہ گایا جاتا تھا ہوشانہ۔ اس جلوس کی ایک صفت یہ تھی کہ یہاں پر 27 لاکھ کے قریب جو تھے وہ لوگ موجود تھے۔ جی ابھی ہم جلوس نکالتے ہیں نا کہ چھوٹے چھوٹے جلوس ہوتے ہیں، یہ ہم نکالتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کا وہ جلوس سب سے بڑا جلوس تھا، اور 27 لاکھ لوگ اس میں موجود تھے۔ ایک تو عید قیام کا آخری دن تھا، اور عید فصح جو تھی وہ سٹارٹ ہونے کو تھی، اور لازر کو بھی زندہ کیا گیا تھا، اور زندہ کرنے والے یسوع کو بھی لوگ وہاں پر دیکھنے آ رہے تھے کہ جس نے لازر کو زندہ کیا۔ اتنا جوش تھا، نعرے تھے، اتنے نعرے تھے، اتنا جوش اور شور اور ولولہ تھا کہ انہوں نے فریسیوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور فریسی کہتے تھے کہ ان کو چپ کراؤ، اپنے شاگردوں کو چپ کراؤ۔ خداوند یسوع مسیح کہتا تھا کہ آج نہیں، آج یہ چپ نہیں کریں گے، اگر یہ چپ کر گئے تو پتھر بھی بول اٹھیں گے۔ تو میرے عزیزو، جب کوئی بادشاہ یروشلم میں آتا تھا اور گھوڑے پر آتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن جب کوئی بادشاہ گدھے پر آتا تھا تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ صلح، سلامتی اور امن کے لیے آیا ہے۔ فلپیوں کے مطابق گدھے پر سوار ہونا مسیح کی قربانی فروختنی کو عیاں کرتا ہے، لیکن یہ اس کی کمزوری نہیں بلکہ حلیمی ہے۔ یہ اتوار روزوں کا 6واں اتوار یعنی آخری اتوار اور مقدس ہفتے کا پہلا دن بھی سمجھا جاتا ہے۔ اب زکریا کی کتاب اس کے 9ویں باب میں لکھا ہے کہ دیکھو تمہارا بادشاہ تمہارے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح کا گدھے پر سوار ہونا عاجزی و انکساری کی نشانی تھی۔ بادشاہ گھوڑے پر آتے تھے، لیکن یسوع گدھے پر آیا اور دلوں پر حکومت کرنے آیا۔ یروشلم میں شاہانہ داخلے کی پوری داستان، خداوند یسوع یروشلم میں آ رہے تھے اور بیتنیہ میں جمعہ کے دن لازر کو زندہ کیا، اور اس کے بعد ہفتے والے دن شمعون کوڑی کے گھر دعوت پر گئے، اور وہاں پہ وہ گناہ گار عورت بھی آئی جس نے مہنگے عطر سے خداوند یسوع مسیح کے پاؤں دھوئے اور اپنے بالوں سے صاف کیا، اور یہ جو تھی یہ توبہ کی علامت بھی تھی۔ اب اتوار والے دن مسیح صبح سویرے بیتنیہ سے یروشلم کو روانہ ہوئے اور پیدل چلتے گئے، اور بھیڑ ان کے پیچھے تھی۔ عید فصح بھی تھی، پھر لازر کو بھی زندہ کیا تھا، اس لیے رش مسیح کے پیچھے بہت تھا۔ اور مقدس متی کے مطابق چلنے سے پہلے یعنی جانے سے پہلے یروشلم میں اپنے شاگردوں کو خداوند یسوع مسیح نے 30 دفعہ بتایا تھا، اپنے مرنے کی خبر دی تھی کہ یہ واقعات ہوگی، میں یروشلم جاؤں گا۔ اس سے پہلے بھی 2 دفعہ خداوند یسوع مسیح بتا چکے تھے، اور 2 دفعہ خداوند یسوع مسیح سنگسار ہونے سے بچے بھی تھے، لیکن اس دفعہ خداوند یسوع مسیح علانیہ آئے تھے، اعلان کر کے آئے تھے، خود آئے تھے کہ میں قربان ہونے جا رہا ہوں۔ اب شاگرد گھبرائے، لیکن اس دفعہ توما رسول نہیں گھبرایا، اس نے کہا آؤ چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں۔ کھجوری اتوار کی اہمیت، ہمیں یہ ماننا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا برہ ہے، گدھی کے بچے کے مالک کی طرح اپنا سب کچھ دینا ہے۔ مریم، مارتھا اور لازر کی مانند اپنا گھر یسوع کو دینا ہے، اور خدمت کرنے والوں کا خیال رکھنا ہے، انہیں اخلاقی معاشی سپورٹ دینی ہے، جلنے اور حسد کرنے والوں کی پرواہ نہیں کرنی بلکہ اپنے کام میں لگے رہنا ہے۔
تمہارے رسول کی مانند دلیر ہونا ہے اور کہنا ہے کہ آؤ چلے تاکہ اس کے ساتھ مرے۔ یہ شاہانہ داخلہ نہ صرف پیشن گوئی کی تکمیل ہے بلکہ مسیح کی حلیمی کی بھی کہانی ہے۔ آمین۔